बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद इमरान है। आप लोग मेरे साथ यूट्यूब की दुनिया में हैं। ख़वातीन हज़रात, जो सियासत की नहज आ चुका है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, और अवाम जिस तरह से रिटेलिएशन के साथ, एहतजाज के साथ खड़ी हो गई है रिवायती सियासत, सियासी सोच और सियासतदानों के सामने, ये बड़ा खुश आइन लम्हा है। लेकिन इस लम्हे में हमें अपने अखलाकियात को, अपने किरदार को सामने रखना होगा। उसके बाद ही हम बेहतर तरीके से एहतजाज करते हुए नया रास्ता डिस्कवर कर सकते हैं। हालिया दिनों में, 2 दिनों पहले, जो मदीना के अंदर रोज़ा रसूल पे जो बदमज़गी हुई, जिसमें मौजूदा सियासी कुछ अनासर को चोर चोर के नारे लगाए गए, मैं इसकी सख्ती से मज़म्मत करता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे इस रवैये को, भले आपके अंदर जितना मर्जी एहतजाज हो, जितना मर्जी आपको गुस्सा हो, जितना मर्जी तकलीफ़ हो आपको, लेकिन आपको कुछ जगह का एहतराम करना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब रोज़ा रसूल जैसी मुक़द्दस जगह हो। मुझे कोई शक नहीं है इस सियासी जमहूरी ब्राह्मणी निज़ाम के से मुताल्लिक़ कि ये सियासी ब्राह्मण, जिनको अल्लामा इकबाल ने सियासी ब्राह्मण कहा, ये सियासत के इब्लीस, ये किसी हद तक गिरने के लिए भी जा सकते हैं। ये अपनी मुकम्मल जोर बाजू लगाएंगे। ये जो आवाज़, ये जो जागृत आवाम के अंदर हो रही है, इस आवाज़ का गला घोटने में किसी हद को भी जाएंगे। अपनी पूरी ताकत के साथ, रियासत के पूरे भरपूर मसल के साथ ये अवाम उन्नास का गला घोटने की कोशिश करेंगे। उसकी वाज़ेह मिसाल हमें मिल गई है। मदीना में जिन लोगों ने ये वीडियोस बनाई और चोर चोर के नारे लगाए, उनमें से अक्सर को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो सऊदी अरब में तो शर्मनाक किस्म की मलूकियत, बादशाहियत चल रही है, जिसका ना इस्लाम से कोई लेना देना है, और कितनी वहशी हुक्मरान है वो सोच, जिसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जमाल खशोग जी को बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, किस तरह से तिक्का बोटी करके तेज़ाब के ड्रम में डाल के अपने ही सऊदी सिटीजन को आवाज़ उठाने के ऊपर उन्होंने इबरत का निशान बना दिया। तो ये पाकिस्तानियों से इनका क्या लेना देना? हमारे सियासी बादशाहों से, सियासी ब्राह्मणों से क्या वईद, क्या उम्मीद कि ये गरीब की रोजी रोटी तक खा जाएं, ख़त्म कर दें, समेट लें ज़मीन से, उसके घर से, उसके पेट से निवाले निकाल लें। ये तो इस हद दर्जा गिरे हुए गलीज घटिया किस्म की सियासत करते हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं। अब आवाम को इनकी सियासत खुल के सामने आ गई है। आवाम को पता लग गया है कि ये किस तरह से मगरबी इस्तेमार के स्टूजेस बन के, मैं गंदा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जायद सिधाए हुए जानवर की तरह बिहेव करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे मुसलसल। अगर आपने इनसे एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है तो तहजीब वाला तरीका जो अल्लामा इकबाल ने अडॉप्ट किया, वही मैं रिकमेंड करूँगा आपको भी। बेहतरीन तरीका है। इनके कानों तक, इनके ज़मीन मरे हुए हैं, कोई अल्लाह से वईद नहीं, कोई पता नहीं इनमें से कोई कलमा हक बुलंद करने वाला भी तब्दील हो जाए, अल्लाह किसी का दिल फेर दे। लेकिन मुमकिन तौर पे ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं देती। इनको आप गंदी से गंदी, गलीज से गलीज गालियां दें, माँ बहन की गालियां दें, इन्हें कोई असर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके मुंह को वो जो हराम लग गया है, वो जो हुकूमत में आने के बाद, इस्तिबदाद हासिल करने के बाद, ताकत हासिल करने के बाद, जो सारी की सारी दौलत समेट के मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र करने का चस्का जो एक लग गया है, ज़ख़ीरे दौलत के अंबार इकट्ठे करने का जो इनको नफसियाती मर्ज वाला चस्का है, ये इतने नफसियाती मरीज़ हो चुके हैं उसके अंदर, ये उस दीवानगी में इतने पागल हो चुके हैं, इनके कोई गर्ज नहीं। तो अल्लामा इकबाल का चंद शेर आपके सामने रख रहा हूँ, उनको आप कोशिश करें, याद कर लें। सिंपल से हैं, सादे से हैं, छोटे छोटे हैं, इनको याद कर लें। और जब आपके सामने ये लोग आए, ये लानती मनहूस चेहरे, आप एहतजाजन अल्लामा इकबाल के वो शेर या उनकी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हुए इनसे एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ताकि तहजीब के दायरे में रहते हुए इनकी सरकूबी की जाए, इनके लिए इस माशरे में रहना मुश्किल कर दिया जाए। पहला शेर है, वो कहते हैं, इसमें मदरसा भी है, इसमें सियासत भी है। कहते हैं, गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, आए कहाँ से सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आपका गला दबा दूं, आपको मार दूं, आपकी आवाज़ कैसे, मरी हुई जिस्म से आवाज़ कैसे निकल सकती है, ज़बान कैसे बोल सकती है? तो बैन ही ज़मीर की, खुदी की जब मौत दे दी जाएगी कि 2-2 रोटियों के चक्कर में हमें कौम की रोटियों की फिक्र है, हमने रोटियों का बंदोबस्त करना। इकबाली खुदी के नज़रिए में लानत है ऐसी फिक्र के ऊपर और ऐसे सियासी ब्राह्मणों के ऊपर। फिर एक और चीज़ मेरे जहन में आई, अब पंजाब हुकूमत जो है इकबाल के शाइन बनाने के लिए ना बहुत सारे इश्तिहारात जारी करेगी, अखबारात को और टीवी चैनल्स को। ये कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इकबाल को, अवाम की फलसफा इकबाल को आम गरीब अवाम तक पहुंचने दें। रोजी रोटी में उलझा के, पुल सड़कें तामीर करके इन्होंने किरदार का तो इनके अंदर कोई किरदार का शायबा, ना ही ये चाहते हैं कि किरदार अवाम का डेवलप हो, जो अपनी इंसानी हकूक के लिए सही तरीके से आवाज़ बुलंद कर सके। ये जो बदतहजीबी का तूफान आया है, इसका मुजब भी, इसका ईजाद करने वाला भी यही मौजूदा हुक्मरान हैं, यही मौजूदा 2 बड़ी पार्टीज़ के लीडरान हैं। ये इल्म, ये हिकमत, ये सियासत, ये तिजारत जो कुछ है, वो है फ़िक्र मलूकाना की ईजाद, मलूकाना बादशाहियत, कि ये तुम्हारी इल्म, तुम्हारी हिकमत, तुम्हारी सियासत, तुम्हारी तिजारत, हर चीज़ जो है ना तुम्हारी अपनी बादशाहत के लिए है। फिर एक जगह कहते हैं, ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू, देते हैं तालीम मसावात। मतलब लानत तुम्हारे इल्म पे, लानत तुम्हारी हिकमत पे, तदब्बुर पे। हम 22 करोड़ लोगों के लिए आ गए हैं, हमने 22 करोड़ लोगों को, मतलब शर्म नहीं आती कि अरबों खरबों पति हो तुम, पाकिस्तान से बाहर 90% तुम्हारी इमलाक पड़ी है,
تمہیں 2/3 اکثریت بھی اللہ نے دی، لیکن ذرہ برابر جو شرم تمہارے اندر موجود ہو، تم نے کوئی قانون سازی نہیں کی کرپشن کے خلاف، تم نے کوئی قانون سازی نہیں کی کہ پاکستان کا رہنما سربراہ جو ہے اس کی جائیداد پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، اس کا سرمایہ پاکستان کے اندر ہونا چاہیے تاکہ پاکستانی عوام کے کسی کام آئے. لیکن اتنے بڑے ذہنی مریض ہیں کہ وہ کنٹراسٹ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ غریب آدمی کے نمائندے پتہ نہیں کہاں سے بن جاتے ہیں. جمہور کے ابلیس ہیں، جمہوریت کے ابلیس ہیں. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت چاہتے ہی نہیں ہے یہ ابلیس کہ جمہوریت آئے عوام کے اندر، نظریے کی بات ہو، حق کی بات ہو، صداقت کی بات ہو، یہ افورڈ نہیں کر سکتے. جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب ضرورت میری تہے افلاق. یہ ابلیس کہہ رہا ہے اپنے شاگردوں کو کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں ضرورت اب میری تہے افلاق. کہ جو ارباب سیاست ہم نے بنائے ہیں یہ ابلیس ہی ہیں، فکر نہ کرو یہ کوئی انسان یا رہنما لیڈر نہیں ہے، اب میری آسمان کے نیچے زمین پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ان کو لگایا ہوا میں نے کام پہ، یہ لگے ہوئے. پھر کہتے ہیں اقبال تیری حریف ہے یا عرب سیاست فرنگی برطانوی، اس کو میں افرنگ کی جگہ / وطن کہہ رہا ہوں. تیری حریف ہے یا عرب سیاست وطن، مگر ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس. یہ جو بڑے بڑے ابلیس ہیں نا، ان کے پجاری جو آپ کو ملیں گے یہ بھی رئیس ہیں، عمرہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حریف سیاست کے یعنی خدا کا حریف، اپنے آپ کو خدا کا دعوے دار نا، فرعون کی طرح. یہ فرعون جو ہے خدائی کے دعوے دار جو ہیں، ان کے پجاری صرف وہی ان کی شاہی ٹکڑوں کے اوپر پلے ہوئے غلام، انسان نما جانور جو دیکھنے میں انسان لگتے ہیں. لیکن مطلب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نون کے ایک بڑے وفاقی وزیر سے اب بھی ہے اور پہلے بھی تھا، اسے ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ لوگ کے علاوہ، نون لیگ کی خاندان کے علاوہ نون لیگ میں کوئی نہیں ہے اس قابل کے جو لیڈرشپ سنبھال سکے نون لیگ کی صوبے کی سطح پہ، وفاق کی سطح پہ. تو وہ بہت بڑا پجاری ہے وہ بھی نون لیگ کا. کہتا ہے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. لعنت تیری بہادری کے اوپر، لعنت تیری خودداری کے اوپر، لعنت تیری خودی کے اوپر کہ تو اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور تو پھر بھی ان برہمنوں کی پوجا کے لیے جو ہے نا عوامی صدے مارے گا جا کے. کوئی شکایت کرنے والا اللہ میاں سے شکایت کر رہا ہے، بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس. اس نے مٹی کے 2 لاکھ ابلیس بنا دیے ہیں، اور پاکستانی اگر سیاست کے ابلیسوں کو آپ نکالیں تو 2 لاکھ سے کم ہی ملیں گے آپ کو. پھر آگے کہتے ہیں ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، مطلب ابلیس کے بیٹے، ان کے نام ابلیس کا پیغام لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دار و کہن سے نکال دو. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ابلیس اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہے کہ برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں لاؤ، اور جو زرتش ہیں، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کو دفع کرو، ان کو نکال دو، اور یہ مٹی کے اندر جو آگ جل رہی ہے اس کی پوجا کا نیا دین ایجاد کرو اور اس کو چلاؤ. جو روح محمد ہے، جو اصل مسلم ہے، جو نبی کا امتی ہے، پیروکار ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ بھوک سے نہیں ڈرتا، وہ غربت سے نہیں ڈرتا، وہ فاقے سے نہیں ڈرتا. ہمیں روٹی کی فکر ہے، ہم نے قوم کی روٹی پوری کرنی، اور روٹی پوری کرنے کے اس کی فکر دکھا کے تو اس کے دماغ کے اندر سے بھی جو ہے نا وہ روح محمد نکال دو اور فاقے کی موت دکھاؤ اس کو. فاقہ آ رہے تو مر جائے گا، تو مر گیا تو ہم سانو حکمران بنا دے، وزیر اعظم بنا دے، وزیر اعلیٰ بنا دے، بس اسی تیری روٹی پوری کریں گے، تیری روحانی زندگی مار دیں گے، تینوں زندہ رکھیں گے 2 روٹیاں کھلا کے جانور دی طرح. میری نگاہ میں یہ سیاست ہے لادی، کنیزہ ہر من و دو، نہاد و مردہ ضمیر. پہلا جملہ تو آپ کو سمجھ آ گیا، لادین ہے یہ سیاست، دین کا نام و نشان نہیں ہے. کنیزہ ہے ہر ڈھول کے اوپر ناچنے والی، مردہ ضمیر. متاع غیر پہ ہوتی ہے جب نظر اس کی، تو ہیں ہر اولی لشکر کلیسا کے سفیر. لشکر کلیسا مطلب صلیب اٹھائے ہوئے صلیبیوں کے یہ سفیر ہیں کم وقت جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جب انہیں ناچنا ہوتا ہے وہاں سے ڈھول بجتا ہے، یہاں پہ ناچ پڑتے ہیں اور غیر کی کھیتی، غیر کی روٹی چھین لیتے ہیں، اور 2 روٹیوں کے لیے یہ پاگل بن جاتے ہیں، مجنون بن جاتے ہیں. اتنے اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسا ذہنی مریض اور نفسیاتی الجھن پیدا کر دیا، اتنا بڑا نفسیاتی مریض بنا دیا کہ یہ بیسکلی تو زندگی ان کی اللہ کی نفی میں ہے نا. یہ اپنے آپ کو خدا ثابت کرنے میں لگے ہوئے کہ منہ سے اپنے ایک بکواس کرتے ہیں اور کچھ دنوں بعد اسی کی تردید کرتے ہیں کہ یہ کون بات کرتا ہے، یہ کون کہتے ہیں. بیگرز کانٹ بی چوزرز. اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ. بات بھی کریں گے ذہنی مریض تو ایسی کریں گے جس کا نہ کوئی سر ہوگا نہ پاؤں. بے غیرتوں کی طرح کہتے تھے چوروں، لوٹوں کا محاصرہ ہوگا، لوٹوں کا محاصرہ ہوگا. کوئی وہ ہماری پارٹی کے وہ کہہ رہے تھے نہیں ایسا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. نہیں، یہی مطلب ہے، لوٹوں کا محاصرہ ہوگا. لوٹوں کا محاصرہ ہو گیا تو اب دین بھی یاد آ گیا، اب تہذیب حرمت بھی یاد آ گئی، فٹے منہ.
اگر تو کوئی مدبر ہے، اب یہ اقبال کا آپ کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستانی ایکسپیٹریٹس کے لیے اقبال کا پیغام ہے، اگر تو کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، ہے دلیری دست ارباب سیاست کا عصا، کہ اگر تو غور کرنے والا ہے تو بہادری اور تو سیاستدان ہے تو بہادری تیرا ڈنڈا ہے، مار ان کے بہادری سے ان کے سر پہ، غرض مطلب سے جھجک جانا نہیں زیبا تجھے، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے، بندہ مومن کا دن بیم و ریا سے پاک ہے، بیم و ریا مطلب ڈر خوف، اور ڈر خوف کی وجہ سے وہ اپنی ریاکاری کرے، بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے، پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو، تلمیذ کا مطلب شاگرد، اللہ کا شاگرد ہے تو، اپنی زبان کو پاک رکھ، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل مٹا دے شعلہ آواز سے، جو سو رہے ہیں، جو بیچارے ابھی بھی دو روٹی کے لیے ترس ترس کے مر رہے ہیں، سسک کے مر رہے ہیں، ان کو فکر والی بات اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ کے، ان کی بات دے کے، ان کی نسبت دے کے، ان کی ڈائریکشن دے کے جگانے کی کوشش کر، اور جو دو روٹیوں کے خرمن باطل، یہ جو غلے کے ڈھیر لگائے ہیں انہوں نے دو روٹیاں اکٹھی کر کے سوئس بینکس کے اندر، امارات کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، ان کو آگ لگا دے، ان کو جلا دے اپنی آواز کے شعلے سے۔ کوئی دنوں کی بات ہے اے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی، کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، علامہ صاحب فرما رہے ہیں کچھ دن ہی رہ گئے، نہ تیرے اندر غیرت رہے گی، نہ زن تیری عورت کو پردہ چاہیے ہوگا۔ آج کل کی جو ہماری سویلائزیشن کے اندر جو ڈریس کوڈ ہے، فیمنن ڈریس کوڈ، اس شعر کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم ایک انویزیبل گن پوائنٹ کے اوپر مجبور ہیں کہ ہماری عورتیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ جس میں پورا کا پورا جسم عیاں ہو کے رہ جاتا ہے، کوئی غیر مرد دیکھے تو اس کا شعور پھٹ کے رہ جائے، اس کی نظریں کھب جائیں اس کے بدن کے اندر، لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی، یہ کیوں نہیں ہوگا ایسا؟ آتا ہے اب وہ دور کے اولاد کے عوض، کونسل کی ممبری کے لیے ووٹ چاہے گی۔ علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا میاں نواز شریف بھی پیدا ہوگا، لیکن وہ روحانی اللہ تعالیٰ کی نظر انہیں کو فکر دکھا رہی تھی، انہیں پتا تھا نواز شریف مریم کے لیے ووٹ مانگے گا، شہباز شریف حمزہ کے لیے ووٹ مانگے گا، زرداری بلاول کے لیے ووٹ مانگے گا، فضل الرحمان حسن کے لیے ووٹ مانگے گا، اور یہ نظام اس طرح چلتا رہے گا۔ آخر میں ایک وقت وہ اس سے ممبر کی امپیریل کونسل سے یاد ہے، وہ جاتے جاتے آپ کو بھی سنا دیتا ہوں زبان کے چسکے کے لیے، کہتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ جو لوٹے ہوئے ہیں نا، یہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے گھوڑے جو بکے ہیں لوٹے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا شعر۔ ممبری امپیریل کونسل کی کچھ مشکل نہیں، ووٹ تو مل جائیں گے، پیسے بھی دلوائیں گے کیا، اللہ بخشے مرزا غالب بجا فرما گئے، ہم نے مانا کہ رہیں دلی میں پر کھائیں گے کیا۔ یہ شعر ان کو کوشش کی یاد کرنے کی، اور یہ بہت سارے شعر ہیں، نکالتا رہوں گا، شیئر کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ۔ یہ اپنے احتجاج کا نیا ٹول بنائیے، احتجاج کا نیا ہتھوڑا، تلوار، ڈنڈا بنا کے استعمال کیجیے علامہ اقبال کی شاعری کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات بلند کرے۔ ایک سچا عاشق رسول تھا، ایک سچا امتی تھا، ایک سچا مسلمان تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اٹس ٹائم ٹو ہم اپنے ذہنوں کے اوپر، اپنے ضمیروں کے اوپر لگے تالے علامہ اقبال کی شاعری کی کنجی سے، چابی سے کھولنے کی کوشش کریں، اور ان نامرادوں کے کانوں کے اندر بھی اقبال کی وہ شاعری ڈالیں کہ ان کو خود شرم آئے، اور یہ کسی طرح جتنا مال سمیٹنا تھا سمیٹ لیا، یہ اس ملک سے اپنی نسلیں لے کے دفعہ دور ہو جائیں، ہماری جان چھوڑ دیں۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کانٹینٹ پسند آیا تو اپنوں کے ساتھ شیئر کر کے گھنٹی کے ساتھ سبسکرائب بھی کیجیے۔ احمد عمران کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔